دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے. پھر تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے یہی کافی ہے ہر سنی سنائی بات آگے پہنچائے. صحیح مسلم کی روایت. 3 حدیثیں سنیں. آیت میں کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنے والے کی سزا بہت بڑا ظالم ہے, موت کی بڑی خطرناک سختی ہے. نبی پر جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا. بغیر تحقیق کے بھی لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانے والا وہ بھی جہنم میں چلے جائے گا, ہر سنی سنائی بات. نہیں جی ہم تو آج تک اللہ پر اور رسول پر جھوٹی باتیں نہیں بولے نا, سمجھ رہے ہوں گے آپ, ہے نا. لیکن اکثر مسلمان بغیر علم کے یہ بھی کر دیتے ہیں. آج واٹس ایپ سب کے پاس ہو گیا نا. واٹس ایپ پہ میسیج آیا, کیا بول کے میسیج؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج ہم نے یہ چین شروع کیا ہے, ہم آپ کو فارورڈ کر رہے ہیں, آپ آگے فارورڈ کیجئے. یہ چین 72,000 مرتبہ یا نہیں تو 7 لاکھ مرتبہ 1 لاکھ مرتبہ ہم کو یہ چین پورا کرنا ہے. جب یہ چین پورا ہو جائے گا تو کرونا ختم ہو جاتا یا نرسی ختم ہو جاتا, یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا بول کے میسیج آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا. چلو ٹھیک ہے, ایک اور میسیج بھی آیا ہوں گا. مدینہ میں احمد نام کے ایک آدمی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آ کے یہ بولے یہ ذکر کرو یا یہ نماز پڑھو, یہ نماز میں یہ سورہ اتنے مرتبہ پڑھو, پڑھ کے دعا کرو تمہاری بیماری ختم. اگر اس میسیج کو جھوٹا سمجھے تمہارے گھر میں نقصان ہوتا. آیا کہ نہیں آیا میسیج؟ یہ آیا. کورونا جب سٹارٹ ہو رہا تھا پہلے دنوں میں, ابھی وہ کہاں شروع ہوا تھا؟ چائنا میں تھا, ابھی انڈیا نہیں آیا تھا. تھوڑا تھوڑا آ رہا بول کے معلوم ہوا. جب بھی ایک میسیج فارورڈ ہوا, آپ قرآن کھول کے دیکھو 18ویں پارے تک نکال کے دیکھو, آپ کو اس میں بال نظر آئیں گے. اس بال کو نکال کے پانی میں بھگا کے سب گھر والے پی لو, آپ کے گھر میں کورونا آیا کہ نہیں آیا؟ فون کال آیا, میسیج آیا, کئی لوگوں ڈبا کے پیے بھی, کئی لوگوں ڈبا کے پیے بھی. کیا ہے یہ؟ اللہ کے نام پر جھوٹ, رسول کے نام پر جھوٹ. یہ ذکر اعتبار پڑھو, یہ نماز اعتبار پڑھو, یہ ایسا کرو وہ ایسا کرو. اور ایک بات اس میں دیکھو ڈرانے کی, یہ میسیج اگر تم ڈیلیٹ کر دیے تو تمہارے گھر میں نقصان ہوتا. ہاں, ہمارے نبی کبھی ایسی بات نہیں بولے, ہمارے صحابہ کبھی ایسی بات نہیں بولے, پوری قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. تم مسلمانوں کے اندر اللہ کے نام پہ جھوٹ, رسول کے نام پہ جھوٹ. اچھا وہ جو مدینہ میں خواب میں آتے نا, وہ آج سے نہیں, میں وہ 10 15 20 سال سے دیکھ رہا ہوں. وہ مدینہ میں اللہ کے رسول خواب میں آتے, وہ ہمیشہ احمد نام کے آدمی کے خواب میں آتے, اور وہ آج تک نہیں ملا کون سا احمد ہے کہ وہ اس کے خواب میں آ کے بولتے جاتے پھر پورے. عجیب بات ہے. جب میں دبئی میں تھا اس وقت بھی ایک پاکستانی پورے, جب موبائل نہیں تھا یا اینڈرائڈ نہیں تھا, واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے موبائل تھے, وہ پورے زیراکس بنا کے لایا, 200-300 زیراکس بنا کے لے کے آیا. اس میں ایسے لکھا ہوا تھا مدینہ میں احمد نام کے آدمی کو خواب میں آئے, نبی یہ بولے وہ بولے, اگر اس کو جھوٹا سمجھ لیے تو تمہارا نقصان, اگر سچ سمجھ کر ایسے زیراکس بنا کے لوگوں میں بانٹے تو تمہارا فائدہ. وہ لے کے پورے کیمپ میں بانٹ رہا تھا. جب میرے سامنے آیا تو فوراً دیکھا اچھا ایسا ہے, ابھی پھاٹ کے دیکھتا ہوں میں کیا نقصان ہوتا, ابھی پھاٹ کے دیکھو کیا نقصان ہوتا. میسج ڈیلیٹ کرے تو نقصان ہوتا. کیسی عجیب باتیں ہیں. اللہ کے نام سے جھوٹ نہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے بول دو نا صاف سیدھا, نہیں بھائی میرے کو نہیں معلوم. میں بھی بولتا ہوں, اتنے دنوں سے اللہ کے فضل سے پچھلے 10 سال سے اس دین کے کام کے فیلڈ میں ہوں, لیکن آج بھی کوئی سوال آتا ہے تو مجھے جب نہیں معلوم ہوتا تو بول دیتا ہوں نہیں معلوم, نہیں بھائی اب نہیں معلوم, بعد میں بولوں گا یا کسی عالم سے پوچھ کے بولوں گا. نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں انہوں پوچھے. اب کئی لوگ ہوتے نا گھر میں, نہیں ایسا کرنا چاہتے, ارے کیا کرنا کہتے, کتنی بات ہم بول دیتے. وہ پرسوں بولا نا میں تہجد کی نماز کے تعلق سے, کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہ بات, نوجوان لڑکی تہجد کی نماز نہیں پڑھنا, شادی شدہ پڑھنا, شادی نہیں ہوئی سے پہلے تہجد نہیں پڑھنا بول کے ہمارے ماحول معاشرے میں پھیلا کے رکھ دیے. اللہ کے نام پہ جھوٹ, نماز کے بارے میں جھوٹ. نہیں نماز پڑھے تو تہجد کی ہمیشہ پڑھنا کہتے, نہیں تو نہیں پڑھنا کہتے. ارے
نہیں 40 دن پڑھ کے بند کر دینا کہتے ہیں. کتنے جھوٹ جی, حدیث, اللہ کے رسول اور اللہ کے دین پر جھوٹ. لوگوں کو معلوم نہیں, علم نہیں, صرف سنی سنائی بات. کون بولے بولے تو نہیں ہمارے کو فلاں بزرگ بولے, نہیں ہمارے محلے کے فلاں آپ ہی بولے, باجی بولے, انہوں بولے. بس وہ باجی کہاں پڑھے, کہاں علم حاصل کرے, ان کو کتنا معلوم, کچھ بھی نہیں, بس انہوں بولے ہم کر لے رہے. غلط ہے. تو اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, ہر عمل سے پہلے آپ تحقیق کرو. ہم بھی وہی بولتے ہمیشہ, ہماری بھی پوری بات پر آپ ڈیپینڈ نہیں ہونا. ہم جو آیت قرآن سے دلیل دے کے آپ کو سمجھائیں گے, حدیث کی دلیل دے کے سمجھائیں گے, اس کو مان لو. اگر میں قرآن حدیث کی بات نہیں بول رہا, کوئی اور بات بول رہا, تو اس کی دلیل مجھ سے پوچھو. اگر نہیں دیا دلیل تو اس پر عمل مت کرو, کسی کی بھی بات پہ عمل مت کرو جب تک اس کا پروف نہ ملے, دلیل نہ ملے, ورنہ جہنم میں جائیں گے. بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے دین کی باتیں بول دینا, لوگوں کو فارورڈ کر دینا, یہ جہنم میں لے جائے گا. ارے واٹس ایپ کا میسیج نہ جی, میرے کو کیا جا رہا, جتنے کانٹیکٹس ہیں ان سب کو فارورڈ کر دیتا ہوں. بیٹھے بیٹھے سب کو فارورڈ کر دے رہے. آج نہیں کر نہ سکتے آپ جب تک اس حدیث کے بارے میں تحقیق نہیں کرے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. دوسروں کو نہیں بتا سکتے آپ, یاد رکھو. غلط باتیں فارورڈ نہیں کرنا. ایک آخری بات بول دیتا ہوں میں. بات کیا ہے, کوئی بھی ذکر دین میں ایک اصول یاد رکھ لو, جتنا ہم لوگ آج تک معلوم کرے, جتنا پڑھے, 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھنے کا کوئی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا. یاد رکھو. جیسا کہ صبح شام وہ چوتھا کلمے کے نام سے مشہور ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہے صبح کے وقت دن میں 100 مرتبہ جو یہ پڑھ لیتا وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہتا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ 100 مرتبہ لاسٹ حد ہے. 100 سے زیادہ ہمارے نبی کسی بھی ذکر کو پڑھنے کا حکم نہیں دیے. 100 سے زیادہ, ہاں مطلب گنتی نہیں لگائے کہ آپ جیسا 100 کا ایک گنتی لگائے, نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا بول کے 33 لگائے, کسی اور ذکر کو 10 مرتبہ پڑھنا بول کے بولے. ایسا 1000 مرتبہ یہ پڑھو, 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھو, 25,000 مرتبہ یہ پڑھو, یہ گنتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کبھی نہیں بولے اپنی زندگی میں. یاد رکھو, کبھی نہیں بولے. اگر کوئی آج بولتا ہے کہ 100 سے زیادہ کوئی حد لگا کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھنا, وہ غلط ہے.